یہ محبت ہے قبلہ علی رضا شمسی صاحب کا کہ مجھے یہاں پہ دعوت بھی دی، کتاب کی موقع بھی دیا، یہاں تمام کی محبتیں ہیں۔ جشن مکمل ہو گیا ہے، لوگ تھکے ہوئے ہیں، مومنین تھکے ہوئے ہیں، سب کچھ صحیح میں حاضر خدمت ہوں، جو کچھ مولا نے مجھے عطا کیا ہے اسی کو آپ تک یہ آج 13 رجب المرجب بسم اللہ بسم اللہ بابا اللہ یا صاحب بسم اللہ نہیں صرف زیادہ نہیں کہ بلا تھوڑی ایسے میرے طرف توجہ رکھیں، میرے طرف توجہ رکھیں، جامع ولایت دینے لگا ہوں، جامع ولایت دینے لگا ہوں، میرے طرف توجہ رکھیں۔ آج 13 رجب المرجب قبلہ علامہ ناظر عباس قبلہ مہدی فاضل صاحب بہت اچھا خطاب ہو گیا، بچوں نے بھی پڑھ لیا، قبلہ زوار آصف صاحب نے بھی خوب بدل کی ہے، بہترین ایک لفظ آپ پہ عرض کر دوں گا۔ آئیں ذرا آ کر دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ہم جس کو مانتے ہیں اسی کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اس کی ماں کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ جو خود اسد کی بیٹی ہیں، جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اسد اللہ ہے۔ بس ایک منٹ میرے ساتھ رہیں، بس یہاں پہ توجہ رہ جائے گی کہ یہ اسد کی بیٹی ہیں، اللہ نے اسد دیا ہے۔ اور ہوا کیا ہے، جب آئی ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، ان کے سرتاج کا نام ہے جناب ابو طالب۔ ایک دوسرا تعارف کراتا چلوں، رئیس مکہ جسے کہتے ہیں اسے کو ابو طالب کہتے ہیں، جو کلیدار کعبہ ہے اسی کو ابو طالب کہتے ہیں۔ میرے مولا کا سب سے عظیم لقب ہے جو رئیس الفتح ہے اسی کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اسد کیوں؟ شیر کی بیٹی اور شیر کی ماں، ذرا جرأت تو دیکھ، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب کی والدہ ماجدہ کا آئی ہے طواف کرنے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے، نہیں آج کل مطلانی ہو جائے گا، جب طواف کرتے کرتے گھر میں چابی تو پڑی تھی، اٹھا سکتی تھی نا، قریب کعبہ تھا، خود اٹھا سکتی تھی، لیکن خانہ کعبہ کے سامنے نہیں، جو دروازہ تھا دروازے کے سامنے نہیں، جیسے یہ مسجد ہے مسجد کے دروازے پہ نہیں، بالکل اس کی پشت پر، جہاں نہ کوئی دروازہ تھا نہ کوئی در تھا، اسد کی بیٹی آ کر اسد اللہ دینے آئی ہے اور پڑھ کے کہہ رہی ہے، میرا اللہ تجھے اس طفل کا واسطہ جو میرے صدف عصمت میں ہے، تجھے اسی کا واسطہ، لوگوں کو خانہ کعبہ کا در دیا ہے، مجھے اسی دیوار سے در آنے دیا۔ یہاں پہ میرے ساتھ سادات بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، قبلہ مخدوم آسن شمسی صاحب، قبلہ سید علی رضا شمسی صاحب، بسم اللہ، یہ میرے ساتھ قبلہ مجاہد شمسی نقوی صاحب، سادات بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح، ہمارے گھروں کی خواتین تو بڑی ڈرپوک ہوتی ہیں، دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا ککروچ دکھائی دے ڈر کے بھاگ جاتی ہیں۔ یہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب کی ماں ہے، دیوار پھٹی ہے، پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھ کے بی بی آگے بڑھی، ڈر جاتی نا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ
کر اسی مقام پہ آپ بیٹھے ہیں، سادات بھی موجود ہے، سارے موجود ہیں، مومن ہیں، موالی ہیں، شجاع ہیں، حیدر ہیں، یہ دیوار پھٹ جائے آواز تو آئے گی نا، درار آئے گی، آواز تو آئے گی، میں دیکھوں گا یہاں پہ بیٹھتا کون ہے، دیوار گرنے والی ہو، کوئی مرد بھی نہیں بیٹھ سکتا، یہ اسد کی بیٹی تھی، اسد کی ماں تھی، اس مقام پہ آ کے قدم رکھا ہے، نہ تو کسی نبی نے قدم رکھا تھا، نہ کسی رسول نے قدم رکھا تھا، بلکہ خاتم الانبیاء کا قدم بھی نہیں آیا تھا، اس دیوار پہ قدم آ کے رکھا ہے اور آ کے دیا ہے اسد اللہ الغالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب۔ اس زمانے میں میرے مولا کی ولایت کا، میرے مولا کی امامت کا، میرے مولا کا اسد اللہ ہونے کا جو ایک عظیم معجزہ ہے وہ بھی عرض کرتا چلو۔ دنیا پوچھ رہی ہے کہ علی کی مدحت میں آپ لوگ اتنا ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، اردو کا جملہ ہے، اگر میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں تو صحیح، اس کائنات میں آج بھی اللہ کے ولی اللہ الاعظم، آیت اللہ الکبریٰ، آیت اللہ العظمیٰ، علی ابن ابی طالب کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، آج بھی دیوار کعبہ کہہ رہی ہے جس طرح میں نے ٹوٹ کے علی کو چاہا ہے اسی طرح ٹوٹ کے جانا۔ ایک تھوڑا سا ساتھ دیں، ذرا بتائیں تو صحیح، کائنات میں جو چیز گر کر ٹوٹ جائے، جو ٹوٹ کا شکار ہو جائے، جو ٹوٹ کر بکھر جائے، اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی۔ یہ علی کا در ہے، جہاں دیوار پھٹے اس کی قیمت ہے، تارا ٹوٹ کے گرے اس کی قیمت ہے، تارا ٹوٹ کے گرے، گر جائے، بکھر جائے، اس کی قیمت ہے۔ بس ایک جملہ، میری بیوی آئی اور آ کر یہاں پہ رہی، اور رہنے کے بعد 3 دن کے بعد جناب عباس کا ایک جملہ عرض کرتا چلوں۔ عباس کہتے ہیں کہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے کیونکہ دیوار پھٹی بھی تھی، مل بھی گئی تھی، پھٹی بھی تھی، مل بھی گئی تھی۔ اب ہم نے کہا چلے ہم ڈھونڈتے ہیں چابی کو، کلید کو، کی کو، گھر میں دوڑے، تمام کعبے کی جتنی کلیدیں تھی، جتنی چابیاں تھی، تمام کو لگا رہے تھے، تالا نہیں کھل رہا تھا۔ آئے ہیں ابو طالب کے پاس اور آ کے پوچھا مولا آپ کلید کعبہ ہے، رئیس کعبہ ہے، آج کعبے کے تالے کو کیا ہوا؟ آج انکار کر رہا ہے، کوئی چابی قبول نہیں کر رہا۔ تو اس وقت میرے مولا ابو طالب نے فرمایا سنو، یہ اللہ کا وہ راز ہے جو میں جانتا ہوں، جب فاطمہ بنت اسد جانتی ہے۔ بس زیادہ نہیں، بی بی آئی اور آ کر یہاں پہ 3 دن رہی۔ بس ایک جملہ عرض کرتا چلو، اگر اذہان میرے ساتھ رہے، علی ولی اللہ کی ولادت سے ہمارے خون مطہر ہوتے ہیں، ہمارے خون پاک ہوتے ہیں، ہمارے شجرے پاک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ تو صحیح، علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے جس کی تولد سے، جس کے میلاد سے، جس کے ظہور سے، جس کے نزول سے کعبہ پاک ہو رہا ہے، جس کی ذات سے خانہ کعبہ پاک ہوتا ہے، اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ایک سوال پڑے گا بابا سے بلند، میں کہہ رہا ہوں کاش میرے پاس موقع ہوتا اور یہ ٹائم ہوتا تو میں یہاں پہ پڑھتا کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنی اس کنیز پر جو وحی کی ہے وہ وحی نازل پڑھتا، جو کلام ہوا ہے وہ کلام پڑھتا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ بس ایک جملہ، بی بی آئی ہیں 3 دن کے بعد اور لے کے آئی ہیں اس مولود کعبہ کو۔ جب مولود کعبہ کو لے کے آئی ہیں ان کی آنکھیں بند تھی اور اس وقت رسول اللہ یہاں پہ آئے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، جناب ابو طالب نے آج اپنے رسول اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ آج مجھے اللہ اسد
کو لیا اور لینے کے بعد ایک کلام کیا، کلمنی یا علی، اے علی اپنی کلام کر، میں تیری کلام کو سننے کا مشتاق ہوں۔ میرے مولا نے وہاں پہ پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی، پہلی مرتبہ کلام کیا، جو پہلی مرتبہ دیدار کیا رسول اللہ کا دیدار تھا، جو پہلی مرتبہ کلام کیا وہ تورات تھی، وہ زبور تھی، وہ انجیل تھی، وہ قرآن تھا، تمام کی تمام 4 کتابوں کو پڑھ کے بتا دیا ہم گھرانہ وہ ہے جس سے تمام رسولوں کو، جس سے تمام نبیوں کو نبوت بھی ملتی ہے، رسالت بھی ملتی ہے، شریعت بھی ملتی ہے، کتاب بھی ملتی ہے۔ یہ ہم ہیں جس کے اقرار سے تمام نبیوں کو نبوت بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی۔ اور یہاں پہ میرے بی بی نے یہاں پہ ایک اشعار پڑھے ہیں، وہ بی بی نے یہی کہا، میں مختصر کروں کہ بی بی نے فرمایا مجھے پہچانو، مجھے اللہ نے مریم پہ فضیلت عطا کی ہے۔ مریم پہ فضیلت عطا کیسے؟ مریم تھی بیت المقدس میں اور ان سے کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں اور اس کو دنیا کے کھانے دیے گئے۔ میرے لیے کعبہ کی دیوار شک ہوئی ہے، حوا بھی میرے ساتھ تھی، مریم بھی میرے ساتھ تھی، سارا بھی میرے ساتھ تھی۔ میری دائیوں کی لسٹ میں سب سے عظیم عورت کا نام ہے حوا ہے، مریم ہے اور سارا ہے۔ اور یہاں پہ آگے بی بی نے بتایا 3 دن میں اللہ کی مہمان بن کے آئی۔ اور یہاں پہ میں نے اس دن بھی مسئلہ عرض کیا تھا، یہ مسئلہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا۔ آج میں یہ جو حدیث پڑھنے لگا اس کو تھوڑا سا تحمل سے سنیے گا، توقع اور غور کے ساتھ سنیے گا۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا ہم جن کو مانتے ہیں اللہ ان کے نام خود رکھتا ہے، جن کو سب سے زیادہ تعریف کے لائق جانتا ہے اسی کو محمد کہتا ہے، جو ہر بلندی سے بلند ہو اسی کو علی ابن ابی طالب کہتا ہے۔ اچھا میرے مولا کا فقط نام نہیں، لقب بھی اللہ عنایت کرتا ہے۔ ایک لقب پہ حدیث اور آپ کی زحمت تمام۔ اور وہاں پہ ایک زمانہ تھا کہ جس وقت خلیفہ دوم کا دور تھا، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے شکایت کی، میرے ساتھ توجہ رکھیں، میرے طرف دیکھیں، میرے طرف دیکھیں، ایک سماج پڑھیں آواز اچھا یہاں پہ خلیفہ دوم کے دربار میں آیا اور شکایت کی کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مجھے ایک تماچا رسید کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں علی ابن ابی طالب کے بارگاہ میں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے کہ آپ نے اس بندے کو کیوں مارا ہے۔ بس میں لقب کی طرف آ رہا ہوں، لقب توجہ رکھیے گا، میرے مولا کے جو لقب ہے ان میں سے خلیفہ دوم آیا اور آ کر امیر المومنین سے پوچھا، مولا آپ نے اس کو خانہ کعبہ میں طواف کے دوران مارا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں سزا دی ہے؟ میرے مولا نے پلٹ کے کہا کہ یہ بندہ خانہ کعبہ میں طواف کے دوران آنکھوں سے اللہ کی خیانت کر رہا تھا، اللہ کی خیانت کر رہا تھا، گناہ میں مشغول تھا۔ پھر میں نے وہیں پہ اس کو سزا دی۔ تو خلیفہ دوم نے پلٹ کے اس بندے کی طرف منہ کر کے کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس کی شکایت لے کے آیا ہے، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین کو خود ان کی والدہ ماجدہ حیدر کہتی تھی، اسد کہتی تھی، اور میرے مولا فخر کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے۔ بس آخری ایک جملہ یہاں پہ، سمتنی امی حیدر، مجھے پہچانو علی ابن ابی طالب کو، میری ماں مجھے حیدر کہتی تھی۔ یہ کب کا فرمان ہے میرے مولا کا؟ جنگ کس جنگ میں؟ جنگ خیبر میں، جنگ خیبر میں مرحب کے مقابلے میں میرے مولا نے فرمایا سمتنی امی حیدر، میری ماں مجھے حیدر کہتی تھی۔ مجھے ایک جملہ یہاں پہ کہنے دیں، یہ کیوں میرے مولا نے
یہاں پہ آ کے فرمایا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں مجھے حیدر کہتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، اپنی ماں کا ذکر کرنے سے ڈرتے تھے۔ سمتنی امی حیدرہ، میرے مولا کے ڈھیر سارے القاب ہیں، انشاءاللہ اسی مقام پہ رہے تو انشاءاللہ مزید گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں قبلہ اپنے بھائی عمران سے عرض کروں گا کیک کو لے آئیں، یہاں پہ کیک کو کاٹتے ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات خیر میں